أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر: إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. अच्छा मांग ले जो कुछ चाहना है, मैं तेरा रब हाँ, क्यों तू शर्माना है, क्यों हैरान दे हुए तू जाना
صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین و سامعات، اللہ سبحانہ و تعالی دی مختصر اور جامع حمد و ثنا تو بعد درود و سلام آقا دو جہان پیغمبر آخر الزمان سید الثقلین شفیع المسلمین رحمت للعالمین آمینہ دلال پیکر حسن و جمال ساری کائنات سردار میرے اور دلوں کی بہار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تے ہون۔ حضرات، آج دے اس عظیم و شان خطبہ جمعہ المبارک دے اندر میں انشاءاللہ العزیز رب العالمین کی دتی ہوئی ہمت اور توفیق کے خاص دے نال انہاں نوجواناں دا تذکرہ کرنا چاہنا کہ جنہاں نو صحابہ کہف دے نام دے اردوں جاندیاں جاندہ معروف نے، انہاں چند نوجواناں دا تذکرہ انشاءاللہ قرآن و سنت دی روشنی دے اندر کرنا چاہنا۔ اور لوگ کون سن کہ جنہاں نے اپنے رب کو الہ منیا، اللہ تو علاوہ حاجت روا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ بگڑیاں بنانے والا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ اولاد دینے والا کوئی نہیں۔ ایسے نوجوان کہ جنہاں نے اپنی زبان دے اندر اقرار کیتا کہ ساڈا حاجت روا، ساڈا مشکل کشا، ساڈیاں بگڑیاں بنانے والا، سانو ڈوبیاں تو تارن والا، ڈوبیاں تو تارن والا، تریاں تو ڈوبن والا اللہ رب العالمین نے ایسے لوگ کہ جنہاں نے اپنا عقیدہ توحید بنا لیا ہے، ایسے لوگ کہ جنہاں نے قدم قدم دے ہوتے ہر مشکل دے اندر، ہر آسانی دے اندر، ہر پریشانی دے اندر پکارے آئے کہ اللہ رب العالمین کو پکارے ہے، اللہ رب العالمین دے اگے سوال کیتا ہے، اولاد کا سوال کیتا ہے تے رب دے اگے کیتا ہے، بغیر وسیلے تو کیتا ہے۔ پھر انہاں لوگاں دا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر کئی ایک مقامات دے اندر بیان فرما کے کہہ دیتا، کائنات کے اندر زندگی بسر کرنے والے لوگوں اللہ رب العالمین نے انہاں دے ایمان نو، انہاں دے طریقہ کار نو مومنہ دے واسطے نمونہ بنا کے پیش کر دیتا ہے کہ دنیا دے اندر زندگی بسر کرنی ہے کہ ایسے لوگوں کی طرح زندگی بسر کرنی ہے کہ جڑے لوگ میں رب العالمین کو پکار دے رہے مشکل دے اندر، پریشانی دے اندر، کسی بھی حالت دے اندر ہون کہ اللہ رب العالمین کو پکار دے رہے۔ آئیے رب اللہ رب العالمین دے قرآن دا اسے وعدہ اعلان فرمانے، اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی اعلان فرما دے اللہ فرماندے نے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون۔ فرمایا او لوگ جڑے اللہ رب العالمین دے دوست نے، او لوگ جڑے اللہ رب العالمین کو جاندے دے پہچاندے نے، اللہ رب العالمین اعلان فرماندے نے ایسے لوگوں کو کوئی کسی قسم کا خوف نہیں ہوئے گا اور نہ ہی غمگین کیتے جان کے قرآن دا دوسرا مقام اللہ فرماندے نے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین کفروا أولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات
گمراہی دے اندروں رب دی توحید دی روشنی دی دعوت دے دے اللہ رب العالمین کا تعارف کروا دے دے ایسے لوگوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے اور آئیے آمینہ دلال علیہ السلام تشریف فرما دے اللہ کے نبی علیہ السلام اس طرح بیٹھے ہیں چل دیا کفار دی اندروں کچھ لوگ آئے ہیں انہاں دی اندر ایک عقبہ نامی آدمی بھی موجود ہے انہوں نے آ کے سوال کیتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی سانو جڑا ہے تسی بڑیاں اپنی نجڑیاں نے شریعت تے نبوت دا اعلان کر دیتا ہے سانو دسیا جائے اسی چند سوال تواڈے کول کرنا چاہتے ہیں اے کفار مکہ دسو نا کیڑے سوال نے اللہ دے نبی علیہ السلام کو آ کے آکھدے نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی سانو دس دتا جائے اصحاب کہف کون سن سانو دسیا جائے ذوالقرنین کون سی سانو دسیا جائے روح کی چیز ہے روح کا جڑا ہے حقیقت دسی جائے نا اللہ کے نبی علیہ السلام دے اپنی مرضی دے نال بولتے نہیں اللہ کے نبی علیہ السلام دے خدا بولتے نہیں جدو اللہ رب العالمین دا حکم ہوتا ہے والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى میرے پیغمبر دے خدا بول دے جدو اللہ رب العالمین دا آرڈر دے حکم ہوتا ہے اللہ دے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تسی اللہ آیا دے میں رب العالمین دے حکم دے نال تانوں دس دیاں گا لیکن نال انشاءاللہ کہنا یاد نہ لیا اللہ دے نبی علیہ السلام جڑا ہے اس طرح انہوں کہہ کے دے دے وہ پارے مکہ چلے جاندے ہیں اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں جڑا ایک گل تانوں دس دیاں گا اصحاب کہف کون نے ذوالقرنین کون ہے میں تانوں دس دیاں گا روح کی چیز ہے لیکن انشاءاللہ کہنا یاد نہ رہا انشاءاللہ نہ کہہ سکے اللہ دے نبی علیہ السلام دا ارادہ تے ایسی نا میرے پر جبرائیل علیہ السلام آنا گے میں سارے سوالات دے جواب پوچھ کے انہوں دس دیاں گا لیکن رب کی رضا کے اندر اللہ دے نبی علیہ السلام نے انشاءاللہ نہیں کہا تے فرشتہ جڑا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے او کل بھی نہیں آئے 2 دن بعد بھی نہیں آئے 3 دن تو بعد بھی نہیں آئے کفار مکہ آئے نے آ کے پوچھ دینے سانو دسیا جائے اصحاب کہف کون نے اللہ کے نبی علیہ السلام فرما دینے کل آیا جے انشاءاللہ نہیں کہہ رہے جلدی موتیس 15 دن گزر چکے ہیں اللہ رب العالمین وحی نزول نہیں فرما رہے جا کر تفسیرہ والے نے لکھے آئے کہ 15 دن تو بعد اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجے آئے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جڑا پیغام لے کے چلے جانا حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ دا قرآن لے کے آئے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں سورۃ کہف لے کے آئے ہیں اللہ رب العالمین دا پیغام لے کے آئے ہیں قرآن اعلان فرما رہے اللہ فرما دے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کائنات کے اندر زندگی بسر کرنے والے لوگوں اعلان فرما دیا اللہ فرما دے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا
علیہ السلام جی ایک دوڑے بولو صحابے کا حق دا تذکرہ سننا چاہتے ہیں انہاں نو بیان کر کے سنا دیو نا اللہ فرماندے نے ام حسبت ان اصحاب الکهف والرقیم قالوا من آیاتنا عجبا اذا اول الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فنادنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا قصہ سناؤ اصحاب کہف کا قصہ سنا دیو نا فرمایا نحن نقص علیک نبأهم بالحق انهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى اللہ رب العالمین بیان کرتے ہیں ایک نوجوان دن کہ جڑے نوجواناں نے اللہ رب العالمین نو پہچانن دیاں جڑیاں نے اس طرح کوششاں کرنیاں شروع کر دتیاں نے وقت کا بادشاہ دا نام مفسرین نے لکھیا ہے تقیہ دوست بادشاہ اس طرح بڑا ظالم قسم دا بادشاہ ہے انہیں ہر چوک دے اندر اپنے نام دی مورتی رکھ دیتی ہے ہر گلی دے اندر ہر محلے دے اندر ہر راستے دے اندر اپنے نام دا مجسمہ اپنی شکل دا مجسمہ بنا کے رکھ دیتا ہے جیڑا بھی آئے گا انہوں سجدہ کرے گا جیڑا بھی آئے گا دے کے اپنی چبینے نیاز نہ جھکائے گا اللہ دے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے اللہ رب العالمین نے اصحاب کہف کا تذکرہ اتنا پسند نے میرے پیغمبر علیہ السلام نو اللہ رب العالمین نو اتنے پسند آئے نے اصحاب کہف اللہ رب العالمین نے انہوں نے نام دی پوری سورت قرآن دے اندر نازل فرما دی ہے ایک کون لوگ نے اللہ نو اللہ مننے والے رب دیا کہ اپنی جبینے نیاز نو جھکانے والے اس طرح بادشاہ نے اعلان کر دیتا ہے کوئی بھی بندہ میری جڑی عبادت کرن تو بعد آ جائے گا یاد رکھیا کہ جڑا دیو تو منہ موڑ لے گا میں انہوں کی عبادت کا نشان بنا دیا گا جلدیاں لکھے کے پاس نہیں انہاں نوجوانوں نے دیکھا اس طرح میلے کا ٹائم آ گیا ہے میلے کا ٹائم آ گیا ہے سارے لوگ میلے کے اندر جا رہے ہیں سارے لوگ جڑے نے اس میلے کے اندر شریک ہو جانا گے اس طرح میلہ لگ چکے آئے بادشاہ بھی سامنے تخت دے ہوتے بیٹھے آئے جیڑا آندا ہے آ کے سجدہ کرتا ہے اپنی زمین نے آسنو جھکاتا ہے آ کے سلامیاں پیش کرتا ہے اس علاقے دے اندر چند ایسے نوجوان موجود ہیں مفسرین نے لکھے ہیں 3 نے 5 نے 7 نے یا 8 نے جتنے بھی نے تعدادیاں دی متعین نہیں لیکن نوجوان نے جوانی دے اندر نے اللہ کے نبی علیہ السلام نے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے سارا واقعہ اس طرح جڑا کفار مکہ نو سنا دیتا ہے اس طرح نوجوان جڑے نے چلدیاں آئے نے انہاں نے ویکھیا مجمع لگیا ہوا ہے مجمع لگیا ہے لوگ اپنی زمینیں نیاز نو بادشاہ دے سامنے جھکا رہے ہیں انہاں دی غیرت نے گوارا نہیں کیتا کہ اسی اپنی زمینیں نیاز نو رب تو علاوہ ادھر کے جھکا دئیے آخرکار انہاں کے اندروں نوجواناں دے اندروں ایک نوجوان اٹھیا جا کے درخت دے سائے دے تلے بیٹھ گیا کہنے لگا مینوں میلے چنگے نہیں لگتے کہنے لگا کہ مینوں غیر اللہ کی عبادت کرنا گوارا نہیں آخرکار اٹھیا درخت کے نیچے
نیچے جا کے بیٹھ گیا، سائے کے اندر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر گزرن کی دیر ہے، دوسرا نوجوان بھی اٹھیا جہدے دل کے اندر سی کہ اسی اللہ رب العالمین کو الہ منیا، اس رب کی عبادت کرنی ہے۔ وہ بھی اٹھیا جا کے اس درخت کے نیچے بیٹھ جاتا ہے۔ تیسرا اٹھیا وہ بھی چلا جاتا ہے۔ چوتھا اٹھیا، اسی طرح چلدیاں جتنے بھی نوجوان نے وہ اٹھے نے چلے نے جا کے درخت کے سائے کے تھلے بیٹھ گئے۔ درخت کے سائے کے تھلے بیٹھ کے کہنے لگے، ایک دوسرے نو بھی کھانا پہنے، وہ کہنے لگا تو اس میلے دے اندر کیوں نہیں جاتا؟ دوسرا کہنے لگا تم میلے دے اندر کیوں نہیں جاتا؟ یہ آپس دے اندر باتاں کر رہے ہیں، انہاں دے اندروں ایک بول کے آخدا ہے صحیح پوچھے دل دی گل پوچھے تے مینوں اے جڑا کام چنگا نہیں لگدا۔ اللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین تو الہ غیر اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اس واسطے اس مینوں یہ عمل چنگا نہیں لگدا۔ دوسرا بھی کہنے لگا مینوں جڑا یہ عمل چنگا نہیں لگدا۔ آخرکار انہاں نے پروگرام بنایا کہ اس علاقے دے اندروں آپس دے اندر بیٹھ کے میٹنگ دے تحت ایک پورے پروگرام دے تحت جڑا ہے اس طرح انہاں نے ایک میٹنگ کر لئی ہے۔ میٹنگ کرن تو بعد جڑا ہے آپس دے اندر فیصلہ کیتا ہے کیوں نہ ہوئے اس بستی نو چھڑ دیتا جائے، اس علاقے نو چھڑ دیتا جائے۔ مفسرین نے لکھا ہے روم کے علاقے دے اندر ایک شہر ہے، اس شہر دے اندر ایک بادشاہ تقیانوس بادشاہ بڑا ہی ظالم قسم کا انسان ہے۔ نوجوانوں نے پروگرام بنایا کہ اپنے اپنے گھروں کے اندروں مال لے آتا جائے، جتنے جتنے پیسے موجود ہیں سارے پیسے لے کے آؤ، اپنے درم دینار لے کے آؤ تے چلے جاتے ہیں دوسری بستیاں دے اندر، کسی اور علاقے دے اندر چلے جاتے ہیں۔ ایک قوم میں رب کی عبادت کرنے والے نوجوان نے جنہوں کو اصحاب کہف کیا جاتا ہے، ایک اور نوجوان نے اپنے اپنے گھروں کے اندروں سامان لے آئے، اپنے اپنے گھروں کے اندروں سامان لے کے چل پے نے اپنا شہر چھڑ دیتا ہے، اپنی بستی چھڑ دیتی ہے، رب کی توحید واسطے ماں باپ کو قربان کر دیتا ہے، رب کی توحید واسطے سارا کچھ قربان کر دیتا ہے، شہر بھی چھڑ دیتا ہے، اپنے مال و مکان بھی چھڑ دیتا ہے۔ انہاں نوجوانوں نے اپنے نال ذاتی راہ لے آئے، چلدیاں چلدیاں اس طرح ایک غار دے اندر پہنچ جاتے ہیں۔ ایک جگہ غار دے اندر پہنچے ہیں، اس جگہ دے اوتے جڑا جا کے انہاں نے پڑاؤ ڈال لے آئے۔ آخرکار مگروں بادشاہ نو اطلاع مل جاندیاں نے، بادشاہ نے دیکھیا او نوجوان جڑی میری بولو جڑا میری جڑا عبادت نہیں سد کریا کرتے، اور نوجوان نظر نہیں آتے، انہیں فوجیاں نو دوڑا دیتا ہے۔ پورے علاقے دے اندر جاؤ جا کر کے انہاں نوجوانوں کو لے آتا جائے، میرے دربار دے اندر لے آ کے پوری دنیا کو دسیا جائے گا کہ انہاں نے بادشاہ دی نافرمانی کیتی ہے، انہاں نے بادشاہ دیاں گستاخیاں کیتیاں نے، انہاں نو سولی دے اوپر لٹکا دیتا جائے گا، انہاں نو عبرت کا نشان بنا دیتا جائے گا۔ اور نوجوان جڑے نے مفسرین نے لکھے ہے کہ جڑا بادشاہ سی پورے قریبی جڑے وزیر نے انہاں دے بچے سن، امیر گھرانے دے بچے سن، جنہاں نو اللہ رب العالمین نے توحید کی پہچان کروا دیتی ہے۔ چلدے ہیں یہ نوجوان جڑے نے اس طرح اپنا ذاتی راہ لے آئے، چلے جاتے ہیں گاہ کے اندر، ادھروں بادشاہ جڑا ہے اعلان کروا دیتا ہے، سارے دے والدین نو بلایا، کہنے لگا اپنے بیٹیاں نو میرے دربار کے اندر پیش کر دیو، ورنہ تانوں بھی اس دنیا دے تو ختم کر دیتا جائے گا۔ اور ماں باپ کو پتہ نہیں کہ سارے نوجوان لڑکے کتنے چلے گئے ہیں۔ چلدیاں ماں باپ کی کہنے لگے ہیں اے وقت کے بادشاہ اسی بھی تواڈے نال ساڈے لڑکیاں نو پکڑیا جائے، جدوں پکڑیا جائے گا اسی تواڈے نال مل کے سولی دے
اتنے لٹکوا دیاں گے، اسی آپ انہوں اپنے ہتھی مرواں گے۔ آخرکار اصحاب کہف تے چلے جا چکے ہیں، غار کے اندر پہنچ گئے۔ آخرکار اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے بندیاں کی حفاظت کرنی سی، غار کے اندر پہنچے نے، غار کے اندر پہنچ کے اس طرح غار کے اندر بیٹھے نے۔ اللہ رب العالمین کا کرنا ایسا ہویا، اللہ رب العالمین نے انہاں دے اوتے نیند کا غلبہ طاری کر دیتا ہے۔ انہاں نوں نیند آ گئی، سو گئے، غار کے اندر سو گئے۔ غار جڑا ہے سورت کے اندر، سورت کہف کے اندر سارا واقعہ موجود ہے کہ باہر جڑا انہاں دا کتا بیٹھا ہے، غار تو باہر جڑا ہے انہاں دا کتا بیٹھا ہویا ہے، اور وہ کتا جڑا ہے انہاں دے نال ہی چلدیاں چلدیاں انہاں دے علاقے دے لوگ جڑے نے لبدے نے پہ ساڈے علاقے دے نوجوان کتھے چلے گئے، ساڈے نوجوان کتھے چلے گئے، لیکن نظر نہیں آ رہا۔ اللہ رب العالمین نے انہاں دے سارے جسم دے اوتے، اللہ رب العالمین نے انہاں دے اعمال دے اوتے دنیا دا پردہ ڈال دیتا ہے۔ اصحاب کہف جڑے نے اس طرح غار دے اندر داخل ہوئے نے، اللہ رب العالمین نے انہاں دے اوتے نیند طاری کر دیتی ہے، سارے سارے سو جاندے نے۔ پھر چلدیاں چلدیاں 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال نہیں، 10 تے 20 سال نہیں، 50 تے 70 سال نہیں، بلکہ 309 سال جڑا اصحاب کہف ستے رہے۔ اللہ رب العالمین دے ولی، رب دی عبادت کرنے والے ولی جڑے نے اس طرح غار دے اندر ستے رہے۔ سورج نکلتا ہے، کرنا پہندیاں نے، اللہ رب العالمین نے آدر جاری کر دیتا کہ اے میرے سورج میرے بندیاں نو حرارت زیادہ نہیں پہنچانی۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا کہ اسی اپنے بندیاں نو اس طرح تھپیاں دے دے کے انہاں دے کناں دے اوتے پردہ ڈال کے اللہ رب العالمین نے سوا دیتا ہے۔ دنیا دے اوتوں بوجھ بچ چکے ہیں، دنیا دے اندروں سارے انہاں دے معاملات ختم ہو چکے ہیں۔ چلدیاں چلدیاں جس وقت 309 سال گزر گئے تھے، اللہ رب العالمین فرماندے نے کہ اسی فرشتیاں دیاں ڈیوٹیاں لگا دیتیاں کہ اس طرح ایک طرف جڑا کروٹ بدلی ہے، پھر کچھ دیر تو بعد جڑا ہے دوسری کروٹ بدل دیتے سن۔ اللہ رب العالمین دے فرشتے مفسرین نے لکھے ہیں 1 سال تو بعد انہاں دی کروٹ بدلی جاندی سی، 1 سال ایک کروٹ دے اندر، دوسرا سال دوسری کروٹ دے اندر ہے۔ چلدیاں چلدیاں جس وقت 309 سال گزر گئے، اللہ دے ولی اندر ستے نے، انہاں نو کی پتا کہ بعد جڑا ہے تقیہ نوز بادشاہ وہی ساری دی ساری بادشاہت جڑی ہے اس دنیا دے اوتوں ختم ہو چکی ہے، وہی دنیا تو جا چکی ہے۔ آخرکار آپس دے اندر اٹھے، جس وقت اٹھے نے آپس دے اندر بات چیت ہوئی، کہنے لگے کہ بھوک بڑی لگی ہے۔ آپس دے اندر کہنے لگے کہ ایک نے پوچھا اسی کتنی دیر ستے ہیں، دوسرے نے کہا کہ اسی ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ ستے ہیں یا ایک دن تے ایک رات ستے ہیں۔ آخرکار انہوں نے اٹھے ہیں، کپڑے بھی صحیح سلامت نے، 309 سال ستے رہے ہیں، اللہ رب العالمین نے کپڑے بھی سلامت رکھے نے، اور آخرکار مالدار بچے سن نا، نوجوان سن، جیباں دے اندر پیسے دے، جیباں دے اندر مال موجود ہے۔ آج بھی دیکھ لو جتنی عیاشی تے بدماشی امیر لوگ مالدار لوگ کرتے ہیں، اتنے غریب لوگ عیاشیاں تے بدماشیاں نہیں کرتے، کیونکہ غریباں تے اپنی پیٹ کی فکر ہے کہ کسی طرح ساری ہانڈی پوری ہو جائے، کسی طرح اسی جڑا ہے اپنے گھر کا نظام جڑا ہے انہوں چلا لئیے۔ لیکن یہی امیر لوگ اگر رب دے دین کی طرف اپنا پیسہ خرچ کرن تے یاد رکھیا جے اللہ رب العالمین دے بڑے بڑے ولی بن جایا کرتے۔ یہ امیر گھرانے کے لوگ نے، نوجوانوں نے اپنی جیباں دے اندروں پیسے نکال لے، ایک دوسرے کا نام کیا گل بات کرتے ہیں، کہنے لگے
پیسے لے جاؤ، لیکن علاقے کے اندر ساڈے نام کا جڑا ہے ساری طرف منادی کر دیتی گئی ہے کہ نوجوانوں کو پکڑیا جائے گا اور بادشاہ کے دربار کے اندر لیا کے پیش کر دیتا جائے گا۔ آخرکار انہاں نوں سولی لٹکان دا، انہاں نوں سزائے موت دا آرڈر جاری کر دیتا گیا ہے۔ جانا ہے چھپ چھپ کے جانا ہے، کسی کو پتہ نہ چلے کہ کیڑا لوگ کیڑے نوجوان نے کہ جنہاں نے اپنے آپ کو چھپا کے رکھیا ہے۔ آخرکار انہاں دے اندروں ایک بندہ اٹھیا، ایک نوجوان اٹھیا، انہیں پیسے لینے مفسرین نے لکھیا ہے کہ جڑا انہاں دا امیر سی ساریاں تو بڑا سی، انہیں پیسے پکڑے نے، چھپ چھپ کے جا رہا بازار دے اندر پہنچیا۔ بازار دے اندر جا کے اپنا سکہ، چاندی دا سکہ سی، چاندی دا سکہ دکاندار دے کولوں کھانا لیا، کھانا لے کے اس نے چاندی دا سکہ دے دیا، کہنے لگا کہ اے لے لے تے اپنے پیسے وصول فرما لے۔ انہیں دیکھیا 300 سال پہلے دی کرنسی، یہ تے واقعی ہی جڑا ہے نا جسوس بولے گا، اپنے ذہن کے اندر خیالی بناؤ جڑے نے اپنے ذہن کے اندر بنا رہے ہیں۔ انہیں کیا کہ پیسے کتھوں لے، ایک دکاندار کو بلایا، دوسرے نے، تیسرے نے، بازار کے اندر مجمع لگ گیا۔ چل دیا یہ سکہ جڑا 309 سال پہلے کا سکہ ہے انہاں دے سامنے پیش کیتا گیا ہے۔ آخرکار چل دیا بادشاہ دے کول جڑا یہ خبر پہنچ جاتی ہے۔ بادشاہ نے اپنے دربار کے اندر نوجوان کو بلا لیا ہے۔ نوجوان کو کہنے لگا اے سکہ کتھوں لیا ہے؟ وہ کہنے لگا اگر سچی گل پوچھے نا کہ یہ ساڈے اسی راتی سوتے سا تے اسی اج سانوں بھوک لگ گئی اٹھے ہاں تے کھانا لین واسطے آئے ہاں تے انہیں ویکھیا بادشاہ بدل گیا ہے، انہیں ویکھیا سارے وزیر بدل چکے نے۔ انہیں میں سوال کیتا، کہنے لگا تقیہ نوس بادشاہ کتنے؟ بادشاہ بھی آنکھاں کھول گئی، کہنے لگا کدی تقیہ نوس کی بات کر، جڑے تقیہ نوس کی بات کر دی ہوئے وہ تے کتنیاں صدیاں ہو چکی ہیں، 300 سال گزر گئے نے، وہ تے اس دنیا دے اوتوں چلا گیا ہے، وہ تسیاں جڑیاں گلاں کردے ہوئے۔ آخرکار تقیہ نوس بادشاہ جڑا سی انہاں نوجواناں دے نام لے کے اپنے مخصوص کاغذات دے اندر، مخصوص تختیاں دے اندر چھپا کے گیا سی کہ اے نوجوان نے جڑے میرے علاقے دے اندروں گم ہو چکے نے۔ آخرکار اس بادشاہ نے کیا تہاڈا نام فلاں؟ انہیں کیا فلاں؟ انہیں کیا تیرے نال اور بھی ساتھی نے؟ انہیں کیا ہاں بالکل ساتھی نے۔ آخرکار اس نوجوان نے بادشاہ نو نال لیا، بادشاہ نو نال لے کے غار دے اندر پہنچیا ہے۔ دوسرے ساتھی انتظار کرتے نے پہ کھانا لین واسطے گیا ہے۔ یہ نوجوان سارا لشکر لے کے پورے شہر کی آبادی جڑی ہے بادشاہ دے مگر چل دیا غار دے کے آ کے پہنچ گئی۔ آخرکار یہ نوجوان کہتا ہے تسی ایتھے ٹھہر جاؤ، میں اندر جانا وا، میں جا کے اپنے ساتھیاں دے نال ملاقات کرنا وا۔ آخرکار اندر آیا نوجوان، آ کے کہنے لگا سارے حالات ہی بدل گئے نے، اسی ایک دن رات نہیں سوتے، اسی تے 309 سال اس غار دے اندر سوتے رہے ہاں، بعض حالات تبدیل ہو چکے نے۔ تقیہ نوس بادشاہ جڑا ہے وہ بھی اس دنیا دے اوتوں جا چکیا ہے۔ ہن جڑا بادشاہ آیا بڑا اچھا آدمی ہے۔ مفسرین نے لکھے کہ اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی شریعت کا پابند سی۔ آخرکار اے نوجوان باہر آئے، آ کے بادشاہ نو ملے، بادشاہ نے ملاقات کی تھی۔ انہوں نے کیا تسی اور نوجوان ہو کہ جڑے تقیہ نوس بادشاہ دی حکومت دی اندر اپنے گھراں دے اندر فرار ہوئے سو، تسی او وقت او نوجوان ہو؟ فرمایا اسی ہاں وہی نوجوان ہاں۔ ایک کیڑے نوجوان نے اللہ رب العالمین نے پھر جس وقت انہوں نے بادشاہ دے نال ملاقات کی تھی، ملاقات کرن تو بعد پھر جڑا ہے اس طرح غار دے اندر جاندے نے، اللہ رب العالمین نے کل نفس ذائقۃ الموت، موت والا پیغام انہاں نو بھیج دیتا ہے۔ اصحاب کہف
جس وقت دوبارہ رات کے اندر یہ سارے نے ہوتے موت کا پیغام آ گیا کہ اسے رات کے اندر جڑے نے اسے رات کے اندر انہاں موت آ جاتی ہے اسے رات کے اندر دے اور چلدیاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دا دور ہے اللہ رب العالمین نے اس غار کو چھپا دیتا ہے آج بھی چھپیا ہوا ہے دنیا جڑی ہے اس غار تک نہیں پہنچ سکتی کیونکہ اس اندر اللہ دے ولی موجود نے اس اندر رب دی توحید نو مننے والے موجود نے اللہ رب العالمین نے انہاں دے جڑا ہے قریب خوف مکاری کر دیتا ہے جڑا بھی انہاں دے قریب جائے گا انہوں خوف آئے گا ہوندا ہے نا کہ لوگ جاتے ہیں چاہ کے دیکھیا جائے انہاں نوجواناں نو دیکھیا جائے آخرکار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے دور دے اندر حضرت امیر معاویہ نے پروگرام بنایا اصحاب کہف نو جا کے دیکھیا جائے اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھوڑے کا رخ جڑا ہے اس طرح اس غار کی طرف کیتا ہے اللہ رب العالمین کی طرف اتنی تیز آندھی آئی ہے کہ آگے کچھ نظر نہیں آ رہا آگے کچھ جڑا ہے نظر نہیں آ رہا آخرکار اور صحابہ کرام نے کیا امیر معاویہ اس راستے دے اندر جانا نہیں چاہیے آگے سے کوئی چیز نظر نہیں آ رہی پھر دوبارہ جس وقت اپنے گھوڑے کو واپس دوہرایا ہے اور صحابی رسول بیان کرتے نے اسی دیکھیا جڑیاں طوفان تے آندھی سی اسی اڑ کے واپس ویکھیا ساری دی ساری ختم ہو چکی سی اور کس واسطے آئی کہ صحابے کہف نو ویکھن واسطے جا رہے سن لیکن اللہ رب العالمین نے انہاں دا پردہ جڑا ہے قیامت تک قائم رکھنا ہے او انہاں دے تک نہیں کوئی پہنچ سکدا اس واسطے سانو چاہیے کہ جس طرح انہاں نوجواناں نے اپنی جوانی کے اندر عبادت کی تھی جس طرح انہاں نوجواناں نے اپنے پیسے خرچ کر کے دنیا دے اوتے دنیا نو دسیا کائنات کے اندر زندگی بسر کرنے والے لوگوں عبادت کرنی ہے تے اللہ رب العالمین دی اور اس واسطے سانو چاہیے کہ اسی بھی اج اللہ رب العالمین دی عبادت کریے رات دے اندر رکاوٹاں آندیاں نے ساری رکاوٹاں نو برداشت کردیاں ہویا اللہ رب العالمین سانو سارے نو صحیح اسلام دے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ